الوی کے خیالات سے ہمیں روشنی ملے گی، مگر یہ کہ وہ گھبرا گئیں اور انہیں تقریر سے معذرت کر لی، تو میں حاضر ہوں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے۔ تو محترمہ آمنہ پتودی صاحبہ، علی عظمت صاحب اور خواتین و حضرات، آپ سب کو السلام علیکم۔ جس شوق سے علی عظمت صاحب آپ نے یہاں پر اپنا کام کیا ہوگا، ابھی تو میں نے دیکھا نہیں، انشاءاللہ آپ کے پہلے جو آپ کوششیں کرتے رہے ہیں ان سے میں واقف ہوں، بلکہ ہمارے ہاں آپ کا ایک فن پارہ ہمارے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، جس کو ہم مسلسل اس کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ آج دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوگی کہ کتنی آپ نے محنت کی۔ دراصل قائد اعظم ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ہم اور آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، تو لہٰذا میں کچھ ایسی ان کی شخصیت کے پہلو کا آپ سے ذکر کروں گا جو شاید تاریخ میں ابھی تک آئی نہیں ہے یا سنی گئی ہیں تو تحریر میں نہیں آئی۔ میرے ایک بزرگ تھے، فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی جج بنے، ان کا نام تھا جسٹس عبادر یار خان مرحوم۔ وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر تھے علی گڑھ میں، اور جب قائد اعظم وہاں تشریف لائے 1946 وغیرہ کے اندر، تو بڑا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے بڑا آؤ بھگت کیا، سب کچھ کیا، یہ عبادت یار خان صاحب بھی ان کے آگے پیچھے چلتے رہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں قائد اعظم میں بمبئی جاؤں اور قائد اعظم سے ملاقات کروں، اور قائد اعظم اتنے اصول پابند آدمی تھے، اتنا ان کی ڈسپلنڈ آدمی تھے، اپوائنٹمنٹ سے لوگ ملتے تھے، تو یہ سامان رکھ کر ریلوے اسٹیشن سے قائد اعظم کے گھر اور دفتر پہنچ گئے، اور پہنچ کر انہوں نے قائد اعظم کے سیکرٹری سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا قائد اعظم تو آپ سے نہیں ملیں گے، بہت مصروف ہیں آج، آپ کو پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں تو صدر ہوں اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا، اور یہ وہ، آپ بتائیے تو صحیح ان کو جا کر۔ تو خیر انہوں نے بتایا جا کر سیکرٹری نے، تو قائد اعظم نے 1-1.5 گھنٹے بعد جب وہ تھوڑی سی فرصت ہوئی تو ان کو بلا لیا، تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ سر آئی ہیو آلسو براٹ مائی لگیج۔ تو قائد اعظم نے کہا ینگ مین ڈو یو تھنک دس از اے ہوٹل؟ اور پھر ان کی ویسے بھی کلاس لی، مگر یہ کہ ان کو انکریج بھی کیا، بڑا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ اور اسی سلسلے میں ایک پرسنالٹی ایسی تھی جو پاکستان کی تاریخ میں ہسٹوریکل، اور یہ بھی پتہ نہیں کہیں تحریر ہوا نہیں ہوا، یہ میں نے زبانی سنی ہے کہ قائد اعظم سے کچھ لوگوں کو اتنی پرائرٹی تھی ملنے میں کہ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا حسرت موہانی کا۔ تو مولانا حسرت موہانی اپنا سامان، پورے لیفٹسٹ آدمی تھے، اپنا سامان لے کر، مولوی بھی تھے، اپنا سامان لے کر بوریا بسترا اور لوٹا وہ لے کر وہ ساری ہندوستان میں ٹرین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ تو ان کے ساتھ آج کل کے اعتبار سے ذرا سا آپ پہچانتے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ CID کا آدمی بھی ایک چلتا تھا، دور دور چلتا تھا، مگر ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ اسی موڈ میں اگر کسی شہر پہنچتے تھے تو 15-20 میل پہلے اتر جاتے تھے اور پھر پیدل چلتے تھے۔ اچھا، تو وہ آدمی ان سے منتیں کرتا رہتا تھا کہ جی آپ بس لے لیں میں خرچہ دیتا ہوں، پیدل مت چلائیں۔ وہ پیدل چلتے تھے، مگر جب وہ قائد اعظم کے دفتر پہنچتے تھے یا گھر پہنچتے تھے تو آل پرائرٹیز ایک طرف، قائد اعظم محمد علی جناح ان کے لیے فوراً ان کو بلاتے تھے، اور میں نے سنا یہ ہے کہ کھڑے رہتے تھے جب تک مولانا حسرت موہانی کھڑے رہتے تھے۔ یہ قدر تھی قائد اعظم کو، جو حقیقت میں زمین پر کام کرنے والے تھے۔ خیر، قائد اعظم کی پرسنالٹی کے اعتبار سے آج میں ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، مگر کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور اسی میں ایک اینیکڈوٹل بات آپ کو بتاؤں۔ جب موہٹا پیلس اور قائد اعظم کی وراثت شیری بائی جناح کے ہاتھ میں آئی، وہ ان کی وارث تھیں، تو انہوں نے، وہ میری مریضہ تھیں، انہوں نے مجھے اس کا ٹرسٹی بنا دیا، شیری بائی جناح چیریٹیبل ٹرسٹ۔ ان 77 انہوں نے مجھے اس کا ٹرسٹی بنا دیا،
اور بڑے بڑے لوگوں کو شامل کیا. یعنی اس میں A.K. بروہی صاحب تھے، آپ میں سے بہت سارے لوگ نام ہی نہیں جانتے ہوں گے. A.K. بروہی صاحب تھے، سینئر پیر پگاڑا صاحب تھے، کچھ ججز تھے، بہت سارے لوگ تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا 79 میں، تو میں نے وہاں پولیس کا ایک کانسٹیبل پہرے داری کے طور پر لگا دیا. اور آپ کو تعجب ہوگا جو ہم نے پاکستان کے ساتھ حال کیا وہ قائد اعظم کی ان چیزوں کے ساتھ کیا جو وہاں پہ تھیں. اچھا، میں یہ سمجھا کہ پولیس کا پہرے دار لگ گیا تو اب سیف ہو گیا، سیکیور ہو گیا. دیٹ واز مائی سیٹسفیکشن. 1 سال بعد گیا، کچھ چیزیں کم نظر آئیں، میں پریشان ہوا. ایسے ہی پتہ چلتا رہا. پھر جناب جو اولڈ کلوتھس کی جگہ تھی کراچی میں جس کو لنڈا بازار کہتے تھے، وہاں پر کچھ چیزیں ملیں قائد اعظم کے حوالے سے، اور مجھے بڑا شوق پہنچا کہ واٹ از دس ہیپننگ. تو لہٰذا میں نے اپنے خرچے پر بھی چوکیدار رکھا وہاں پر. پھر بھی یہی ہوتا رہا. تو پھر یہ طے کیا کہ یہ ساری چیزیں ان کو ڈاکیومنٹ کر لیا جائے، کیٹلاگ کر لیا جائے، بیکاز نو ٹرسٹ. کوئی چوکیداری جو ہے نا پاکستان میں وہ کوئی کرتا نہیں. پاکستان کی بھی چوکیداری کسی نے کی نہیں ہے. اینڈ ٹوڈے از دا ڈے ٹو ریوائز آر تھنکنگ آن دیٹ ایشو. ٹوڈے از دا بہترین دن ہے کہ میں ریوائز کروں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. تو خیر، میں جمعرات کو چھٹی کرتا تھا، ہر ہفتے پورے سال میں نے چھٹی کی، ایک ایک چیز کو کیٹلاگ کیا. کچھ چیزیں فلیگ سٹاف ہاؤس میں موجود ہیں. مگر ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور اس سے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کی عکاسی بھی ہو جائے گی. ایک بڑی خوبصورت آرام کرسی تھی، اور اس زمانے میں جو آرام کرسی بنتی تھی اس میں بید کی کیا کہہ لیں بنائی ہوتی تھی. کرسیوں میں بید کی بنائی ہوتی تھی. اچھا، وہ رکھی ہوئی تھی ایک طرف کونے پر. اچھا، ہم سب اس کو دیکھتے رہے، باہر صورت چیزیں جاتی رہیں. پھر میں نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو بھی ہم لے جاتے ہیں وہاں. تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جب اس کو اٹھایا تو اس کو دیمک کھا گئی تھی، صرف بیت رہ گئی تھی اور خول رہ گیا تھا لکڑی کا. That is symbolic of what has been happening to Pakistan. Keep that in mind. اچھا، اور اس کا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں کہ ماضی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حال میں بھی ہو رہا ہے. اس کا ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، کوئی اور نہیں ہے. Never put it on other people کہ وہ ذمہ دار ہیں. اور اس معاملے کے اندر آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے اندر مسلمانوں کی وراثت کا بھی آپ سے ذکر کروں کہ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آج ہی اس کے اندر یہ بات تھی کہ بنو امیہ نے کا کیپٹل جو تھا وہ بغداد بنا. اور بغداد اتنا رچ تھا آرٹ اور کلچر کے اندر. یو ول بی سرپرائز، دا نمبرز شاکڈ می. آج تک میں نے یہ نمبر نہیں پڑھا تھا کہ بغداد کی پاپولیشن دنیا بھر سے آرٹسٹ اینڈ آرکیٹیکچر والے لوگ اور علم والے لوگ اور لکھنے پڑھنے والے لوگ اور فلسفی اور بحث کرنے والے لوگ سب بغداد میں ایک انٹرنیشنل سٹی تھا. اور بغداد کی پاپولیشن کلوز ٹو دا ایئر 1000 اور سم تھنگ تقریباً 8 لاکھ تھی. اس زمانے کی پاپولیشنز کا آپ سے ذکر کروں، انگلینڈ، لنڈن had 30,000 people only and Paris had 12,000 people only. مطلب وہ عروج تھا آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے حوالے سے اسلام کا ہے. تو ہم بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اناتولیا کے اندر، گریناڈا کے اندر ہوا، پھر جو استنبول کے اندر ہوا، ٹریمینڈس ویلیو. مسلمانوں نے جیومیٹرک آرٹ پہ زیادہ وقت صرف کیا کیونکہ وہ چہروں کی خطاطی نہیں کرتے تھے. اور وہ اب تو فوٹوگرافی اور سب کچھ کے اعتبار سے یہ معاملہ بھی آزاد ہوا. مگر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آرٹسٹ کو کہ جس خوبصورتی سے انہوں نے عکاسی کی ہے کہ معاشرہ ہوتا کیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو کبھی یہاں جائیں، منگلہ پاور ہاؤس کے اندر ان کی میورل ہے صادقین کا میورل جو ہے وہ آئی ایم سو امپریس. 158 فٹ لمبا ہے اور 15-16 فٹ اونچا ہے، مگر 68 دن میں اس نے پینٹ کیا تھا. کین یو امیجن دا بریلینس آف دیز آرٹسٹ؟ 68 دن میں پینٹ کیا تھا.
اور وہ جو عکاسی کرتا ہے جستجو کی اور کوشش کی اور محنت کی. تو میں تو اتنا بڑا ایڈمائر ہوں آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کا کہ میں تو گھنٹوں بات کر سکتا ہوں، مگر ہم آئے ان کی جستجو سے کو دیکھنے اور ان کی تلاش کو دیکھنے اور ان کے ساتھ شریک ہونے کہ قائد اعظم کی جو پرسنالٹی ہے. اور آج صبح بھی جب میں 14 اگست کی تقریر کر رہا تھا تو میں وہاں سے یہ بات لے کر چل رہا تھا کہ ملک جو بنتا ہے وہ لوگوں سے بنتا ہے، ریاست سے نہیں بنتا. ملک ہوتا ہے لوگوں کا اور لوگوں کے غم کا، اور ریاست تو اسلام میں بعد میں آئی. پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں نے لوگوں کے درد میں شریک ہوئے، لوگوں کو انصاف دیا. اس کے بعد ریاست تو اس لیے بنی کہ جب سب لوگ یہی چاہتے ہیں تو ریاست اس چیز کو آرگنائز کر دے کہ ایمانسپیشن کیسے ہو اور لوگوں کی قدر کیسے ہو. اور تو یہ ہے پاکستان. اگر اس پاکستان کی اتنی محبت کے ساتھ جو یہ محنت کر رہے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ اگر پاکستان کو ہم دلوں میں بسا لیں، یہ اگر کی بات نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اب ماضی کی گفتگو ختم اس طرح سے کر کے بلیمنگ دا پاسٹ از ناٹ دا ایشو ان پاکستان، اٹس بلڈنگ دا فیوچر. تو بہت شکریہ علی عظمت صاحب، پٹودی صاحبہ، آپ سب لوگوں کا جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ نئی جنریشن کو بھی اور پرانی جنریشن کو بھی دکھائیں کہ بڑی بڑی شخصیات جو گزری ان کے اوپر ہمارا بلیف سسٹم اور یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کو ہم مزید مستحکم کریں. تو مسز الوی، آپ کی جگہ میں آج بول لیا ہوں اور آپ نے بھی یہی کہنا تھا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.